کیے تھے رات کے اور 3 حصے ہی کیے تھے اپنی کمائی کے. سبحان اللہ. دن کو کمائی کرتا محنت کرتا اور جو کماتا اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیتا اور رات کے بھی اس نے 3 حصے بنائے ہوئے تھے. جو کمائی کرتا سب سے پہلے 3 حصے بنانے کے بعد 1 حصہ اللہ کے نام کا علیحدہ رکھ لیتا. اب ایسے لوگوں کا ذکر اللہ کیوں نہ قرآن میں فرمائے اور 1 حصہ اپنی والدہ کا علیحدہ کر لیتا کہ یہ اللہ کا ہے, یہ حصہ میری والدہ کا ہے, اور 1 حصہ اپنے لیے رکھ لیتا. اور اسی طرح رات کے بھی 3 حصے کیے تھے. 1 حصہ اللہ کی عبادت کے لیے, 1 حصہ اپنی والدہ کی خدمت کے لیے. اب یہ جملہ میرا نوجوانوں کے لیے ہے جو ساری رات باہر تو گھومتے ہیں, ہوٹلوں پہ جاتے ہیں, نہ جانے راتوں کو کہاں کہاں جاتے ہیں, مگر یاد رکھو اچھا بچہ وہی ہے جو کچھ لمحے اپنے والدین کے پاس گزارے, ان کی خدمت میں گزارے, روزانہ ان کے پاس بیٹھے, اپنی زندگی کا رات کا کچھ حصہ مختص کرے, خاص کرے کہ میں نے ان کے پاس بیٹھنا ہے. ان کے پاس یار کچھ بھی نہ پڑھے, کچھ بھی نہ کہے. یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے نا. محمد کے ولیوں کی تو شان ہی نرالی, محمد کے غلاموں کی شان نرالی ہے. کچھ بھی نہ کرے, صرف والد کی چارپائی پہ جا کے بیٹھ جائے اور محبت کی نظر سے, ایک نظر سے, محبت کی نظر سے اپنے والد کے چہرے کو تک لے, اللہ حج عمرے کا ثواب عطا. سبحان اللہ. ایک صحابی نے سوال اٹھایا, آقا کیا میں 2 بار دیکھوں تو 2 حج کا ثواب ملے گا, 3 بار دیکھوں 3 حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں, اگر تو 100 بار بھی دیکھتا ہے اللہ 100 حج کا ثواب عطا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے نوجوانوں کہاں بھاگتے ہو, کہاں جاتے ہو, کدھر جاتے ہو, کہاں راتیں گزارتے ہو؟ یہ میرے کریم آقا کا فرمانے عالی شان ہے. ارے والد کے پاس بیٹھے گا تو وہ پتہ کتنا خوش ہوگا, یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب تو والد بنے گا, اس سے پہلے نہیں پتہ چلے گا. جب پریکٹیکل ہو جائے گا پھر پتہ چلتا ہے, جب والد بنے گا پھر پتہ چلے گا. جب تیری اولاد تیرے پاس نہ بیٹھے گی تو پریشان ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ اب یار مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ میں اپنے والد کے پاس کیوں نہ بیٹھتا, کاش میں بھی بیٹھتا اپنے والد کے پاس. آج میری اولاد بھی میرے پاس, یہ وہ بیج ہے جو ہم بوتے ہیں پھر اسی کو ہی ہم کاٹتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ گائے چرتی رہی, بڑی ہوتی رہی. ایک دن بچہ والدہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو والدہ نے کہا, بیٹا تمہارے باپ نے ایک گائے کا بچہ چھوڑا تھا, وہ جنگل میں ہے, اب بڑا ہو گیا ہوگا, جاؤ اس کو بلا کر لاؤ, ذرا پکڑ کر لاؤ. وہ گائے کا بچہ جب اس کو کوئی پکڑنا چاہتا تھا تو وہ دوڑ جاتا تھا, اپنے پاس نہ آنے دیتا تھا جنگل میں اللہ کی حفاظت میں. تو ایک اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ جو چیز بندہ اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ. حفظہما وہو العلی العظیم. وہ بڑا بلند ہے, وہ بڑا ہے, وہ عظیم ہے, وہ حفاظت فرماتا ہے, ہماری بھی, ہماری چیزوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اب وہ بچہ جنگل میں گیا, اس نے کہا امی میں بلاؤں گا کیسے, مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ اس نے کہا بلانا اس کو, او میری گائے. جنگل میں گیا بچہ, اس نے آواز دی, او میری گائے میں تجھے بلاتا ہوں. جب یہ بات سنی تو وہ گائے دوڑتی ہوئی آ گئی, دوڑتی ہوئی آ گئی. اس گائے نے بزبان حال کہا, ارے بچے تم میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ, میں تمہیں گھر لے کر جاؤں گی. تو بچے نے کہا میری ماں نے کہا تھا لے کر آنا ہے,
بیٹھنے کو تو کہا ہی نہیں تھا. اس نے کہا نہیں کہا پھر بھی بیٹھ جاؤ, میں تمہاری گائے ہوں, میں تمہارے ساتھ چلوں گی. اس نے کہا نہیں, میں ساری دنیا کی باتوں کو ٹھکرا سکتا ہوں, اپنی والدہ کی بات. میری والدہ نے کہا لے کر آنا ہے, بیٹھنے کو نہیں کہا. تو گائے نے کہا تم بہت اچھے بچے ہو, اگر تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو میں کبھی تمہارے ہاتھ نہ آتی. تم اپنی والدہ کی بات کو مانا ہے, لہٰذا چلو میں تمہارے ساتھ. اب وہ گائے کو ساتھ لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ بات آگے پھر عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, اس میں راز ہیں, حکمتیں ہیں, یہ قرآن کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ میں صالح اعمال کی توفیق دے. جو صالح لوگ ہوتے ہیں ان کی چیزوں کی حفاظت بھی اللہ فرمائے. آمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا